مسعود الرحمان عثمانی مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری سنا کونسل پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ مسعود الرحمان عثمانی پر غوری ٹاؤن میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے۔ آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے غلام مسوا جنجوا سے۔ غلام مسوا جنجوا، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ جی دیکھیں شعیب، مولانا مسعود الرحمان عثمانی مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل پاکستان کا کہ پاکستان پر غوری ٹاؤن اسلام آباد میں جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا اور مولانا مسعود الرحمان عثمانی پر جو ہے وہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا اور اس حملے میں مولانا مسعود الرحمان صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور سنی علماء کونسل کی جانب سے یہ پیغام بھی بھیج دیا گیا ہے کہ تمام احباب جو ہیں وہ پیمز اسپتال میں پہنچے، کیونکہ مولانا کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کمپلیکس G83 پہنچا جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے تمام کارکنان سے یہ ہدایت بھی ان کو جاری کر دی ہے کہ تمام کارکنان جو ہے وہ فوری طور پر پیمز اسپتال پہنچے، کیونکہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید ہو چکے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک خبر اپنے ناظرین کو دیں گے۔ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مولانا مسعود الرحمان عثمانی قاتلانہ حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور مسعود الرحمان عثمانی صاحب پر غوری ٹاؤن میں یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید ہو چکے ہیں۔ بتائیے گا غلام مسوا جنجوا، مزید اپڈیٹس کیا موصول ہوئی ہیں اب تک؟ جی دیکھیں، ترجمان سنی علماء کونسل اسلام آباد محمد یاسر قاسمی کی جانب سے جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے اور اپنے تمام کارکنان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام کارکنان جو ہیں وہ فوری طور پر پیمز اسپتال پہنچیں، کیونکہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو یہاں منتقل کیا جائے گا اور اس ڈیڈ باڈی کو کمپلیکس لے کر جایا جائے گا، جو کہ ان کے جنجوا آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اور افراد بھی زخمی ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، اس حملے میں 2 ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کو بھی پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کی ابھی تک شناخت نہیں کی جا سکی ہے۔ 2 موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں مولانا مسعود الرحمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس وقت سنی علماء کونسل کے جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پیمز اسپتال پہنچ چکی ہے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ پولیس فوری طور پر قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کرے اور جو کارکنان ہیں وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ جی، حکومت کے خلاف کارکنان نعرے بازی کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بڑی خبر دیں گے۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی جو کہ مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید ہو چکے ہیں۔ ان پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی۔ غلام مسوا جنجوا یہ بتائیے گا، یہ جو علاقہ ہے جہاں پر ان پر فائرنگ کی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے، کوئی سیکیورٹی کسی طرح کی کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں شعیب، یہ اسلام آباد کا تھانہ کورال کا علاقہ غوری ٹاؤن ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آج مولانا مسعود الرحمان عثمانی جو ہیں وہ غوری ٹاؤن میں موجود تھے، جہاں پر ان کی گاڑی پر جو ہے 2 موٹر سائیکل سواروں نے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، ان کو جو فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں مولانا مسعود الرحمان جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ڈیڈ باڈی مولانا مسعود الرحمان کی ڈیڈ باڈی کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو 2 زخمی افراد ہیں ان کو بھی پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سنی علماء کونسل پاکستان کے ترجمان قاسم ہیں، انہوں نے یہ بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ مولانا کی جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے اور تمام کارکنان کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر پیمز اسپتال پہنچے اور اس کا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ جی،
کچھ علم ہو سکا آپ کو کہ کوئی ان کو تھریٹس موجود تھے اور جب وہ جا رہے تھے کیا سیکیورٹی ان کے ساتھ موجود نہیں تھی؟ جی دیکھیں شعیب، ان کے ساتھ جو سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی جو ذاتی سیکیورٹی ہوتی ہے وہی تھی، اس کے علاوہ جو پولیس کی یا کسی اور ادارے کی سیکیورٹی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اور یہ علاقہ جو ہے یہ عام طور پر بڑا پرامن علاقہ ہے، اور یہاں پر جو زیادہ تر جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ صرف زمینوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن آج جو حملہ ہوا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کو پہلے سے جو تھریٹ ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے، وہ موصول ہو چکے تھے، لیکن اس حوالے سے حکومت کی جانب سے یا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کوئی بھی جو اقدامات ہیں وہ نہیں لیے گئے، جس کے نتیجے میں آج دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر حملہ کیا، اور حملے میں مولانا جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوئے، ان کی شہادت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس بات کی کنفرمیشن سنی علماء کونسل کی جانب سے بھی کر دی ہے کہ مولانا کی شہادت ہو چکی ہے، اور جو ان کے ساتھ دو افراد موجود تھے وہ بھی زخمی ہیں حملے میں۔ جی، جو دو گارڈ موجود تھے وہ بھی زخمی ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، جہاں پر مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل مولانا مسعود عثمانی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ دو افراد جو تھے ان کی گارڈز بتائے جاتے ہیں جو زخمی ہیں، ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری تھے اور مولانا مسعود الرحمان عثمانی جانی مانی شخصیت ہے اور مشہور مذہبی اسکالر ہیں۔ مولانا مسعود عثمانی پر غوری ٹاؤن میں قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں مولانا مسعود عثمانی کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار بتائے جاتے ہیں جن کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا۔ اچھا جنجوعہ یہ بتائیے گا، ابھی تک کوئی پیش رفت ہو سکی ہے اس واردات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے؟ جی دیکھیے شعیب، مولانا کی شہادت کی جب اطلاع ملی تو اس کے بعد میں کافی دیر سے اسلام آباد پولیس کے ترجمان اور اس کے علاوہ جو رسپانسبل افسران ہیں ان کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ آیا ہے پیش آیا ہے، اس حوالے سے کوئی سیکیورٹی کے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے، لیکن اس وقت اسلام آباد پولیس کے تمام افسران جو ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے، کیونکہ ان کی یہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں اتنی بڑی یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اس ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں مولانا مسعود الرحمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس کے ترجمان اور افسران جو ہیں وہ اس وقت کوئی بھی بیان جاری کرنے سے قاصر ہیں، اور نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سائیکل سوار دو افراد تھے آیا ان کی شناخت ہو گئی ہے، یا جو اسلام آباد میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سیف سٹی کا جو کیمرے لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی ملزم جو ہے وہ فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ کیا یہ دونوں موٹر سائیکل سوار جو ہیں یہ ان سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ان کی شناخت کی گئی ہے یا نہیں، اس حوالے سے پولیس ابھی اپنا بیان جاری نہیں کر رہی ہے۔ جی اچھا غلام مصطفیٰ جنجوعہ، اس طرح کے واقعات، افسوسناک واقعات پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو کارکنان ہیں اور جو فالوورز ہیں ان کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ کارکنان کا رد عمل کیسا سامنے آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی سنی علماء کونسل کی جانب سے جو ہے وہ اپنے کارکنان کو پیمز اسپتال میں طلب کیا گیا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ محمد یاسر قاسمی ترجمان سنی علماء کونسل اسلام آباد ہیں، انہوں نے اپنے تمام کارکنان کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ تمام کارکنان فوری طور پر پیمز اسپتال میں پہنچے، کیونکہ مولانا کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور وہ سپوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، اور تمام کارکنان وہاں پر پہنچے، اور اس کے جو آئندہ کا لایا عمل ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ آیا مولانا کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے کوئی احتجاج کیا جائے گا یا پھر ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے آبائی علاقے میں منتقل کی جائے گی۔ تاہم اس حوالے سے ترجمان کی جانب سے ابھی صرف اتنا جو میسج ہے وہ اپنے کارکنان کو بھیجا گیا ہے کہ تمام کارکنان جو ہیں وہ پیمز اسپتال